الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ المنطق میں ہماری بحث چل رہی ہے تعریفات میں، اور تعریفات میں ہم لوگ پڑھ چکے تھے تعریف کی قسمیں، جو تقسیم کون کون سی تھی؟ تعریف حدی، تعریف رسمی۔ حد کی دو قسمیں تھیں، حد تام اور حد ناقص، اور رسم کی بھی دو قسمیں ہیں، تام اور ناقص۔ شروط التعریف کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یشترط فی التعریف ما یلی۔ جب آپ تعریف کریں گے، چاہے وہ تعریف حدی ہو یا رسمی، ٹھیک ہے، تعریف حدی ہو یا رسمی، تو اس کی 8 شرطیں ہیں۔ یہاں پہ جو شرطیں بیان کی جا رہی ہیں، کہہ رہے ہیں یشترط فی التعریف ما یلی، مندرجہ ذیل چیزیں شرط ہیں۔ اچھا یاد رکھیں، یہاں پہ 2 اصطلاح آپ کے سامنے آئے گی۔ ایک اصطلاح آئے گی آپ کے سامنے معرف، اور ایک اصطلاح آئے گی معرف۔ دیکھیے کیسے بیٹا، یہاں دیکھیے معرف، صحیح ہے، ایک معرف۔ کیا ہے معرف اور کیا ہے معرف؟ جیسے ہم نے یہاں پہ رے پہ زبر دے کر تشدید کے اوپر، یہاں رے پہ زیر، معرف، اور یہ معرف۔ کس کو مثلا مثال دے کے آپ کو سمجھا دوں، الانسانو، انسان کی تعریف کسی نے پوچھی تو آپ نے کیا کہا؟ حیوان ناطق۔ تو یہ جو حیوان ناطق ہے، یہ ہے معرف۔ کیا ہے؟ معرف ہے، جس کے ذریعے تعریف کی جا رہی ہے۔ اور انسان جس کی تعریف کی جا رہی ہے کیا ہوگا؟ معرف۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ کلیئر ہے، واضح ہے یہ معرف اور معرف۔ تو الانسان و حیوان ناطق میں انسان معرف، حیوان ناطق تعریف۔ جیسے ہم نے آپ سے پوچھا کہ فاعل کی تعریف کیجئے، کہہ رہے آپ نے کہا کل اسم مرفوع، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ دل علیہ فعل الفاعل، صحیح۔ تو اب جو تعریف ہم کر رہے ہیں، یہ مرفوع کی کیا آپ نے تعریف کی، مبتدا کی تعریف کی، اسم مرفوع فی اول الجملہ، تو مبتدا کیا ہو جائے گا؟ معرف، اور تعریف کیا ہو جائے گی؟ معرف۔ تو معرف میں مشکل تو نہیں آئے گی؟ تو دیکھیے کہہ رہے یشترط فی التعریف ما یلی، مندرجہ ذیل شرط ہے ان یکون التعریف مساویا، کہ تعریف کیا ہو؟ مساوی ہو، ٹھیک ہے، ان یکون التعریف، تعریف ہو مساویا للشیء المعرف۔ یہاں کیا پڑھیں گے اس کو؟ معرف۔ کیا پڑھیں گے؟ معرف، کہ تعریف جس کی تعریف کی جا رہی ہے، یعنی جو معرف ہے، اس کے مساوی ہو۔ فی الانطباق، صادق آنے میں، انطباق کس کو کہیں گے؟ صادق آنا۔ جیسے مثال کے طور پر اسم کس پر صادق آتا ہے؟ زید پر، حامد پر، راشد پر، دلی پر، قلم پر، کتاب پر، دروازے پر، ہے کہ نہیں؟ یہ اسما کے مصادیق ہیں۔ تو کہا جو معرف کا مصداق ہے اور جو تعریف کا مصداق ہے، دونوں کیا ہو؟ برابر ہو۔ فمثلا، جیسے، فمثلا سے مراد کیا ہے؟ جیسے۔ پھر سے پڑھ رہا ہوں عبارت کو، دیکھیے ان یکون التعریف مساویا، کہ تعریف مساوی ہو، للشیء المعرف، معرف
اس چیز سے جس کی تعریف کی جا رہی ہے. معرف کس کو کہیں گے؟ جس کی تعریف کی جائے. کس چیز میں مساوی ہو؟ فی الانطباق علی مصادیقہ، اس کے مصداق پر صادقانے میں. فمثلا تو جیسے حینما نعرف الانسان، جب ہم تعریف کرتے ہیں انسان کی، بِأَنَّهُ حیوان ناطق، کہ وہ کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے. یشترط فی تعریفہ، تو اس کی تعریف میں شرط ہے، ھذا یعنی اس تعریف میں، ان یصح انطباقہ، کہ اس کا صادقانہ صحیح ہو، علی کل مصادیق الانسان، انسان کے تمام مصادیق پر. جیسے انسان کے مصداق کون کون ہیں؟ یاسین ہیں، شارب ہیں، چراغ ہیں، فرقان ہیں، صحیح ہے، علی اصغر ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ انسان کے مصادیق ہیں. تو انسان کی تعریف کیا ہے؟ حیوان ناطق. یہ تعریف کس پر صادقہ ہے؟ یہ تعریف انسان یاسین پر بھی صادقہ ہے، یہ تعریف شارب پر بھی صادقہ ہے، یہ تعریف چراغ پر اور اصغر پر بھی صادق آئے. صحیح، تبھی جا کے کیا ہوگا؟ مساوی. فمثلا حینما نعرف الانسان، انسان کا اعراب کیا ہو جائے گا بیٹا؟ نعرف الانسان میں ہاں، نعرف الانسان کیا اعراب ہوگا انسان کا؟ شارب، چراغ، مفعول بہی ہے بیٹا. میں اعراب بھی پڑھ رہا ہوں تب بھی گیس نہیں کر پا رہے ہو. فمثلا حینما نعرف الانسان بانه حیوان ناطق، صحیح ہے کہ جیسے ہم تعریف کرتے ہیں انسان کی کہ وہ حیوان ناطق ہے. یشترط فی تعریفہ ھذا، تو اس تعریف میں شرط ہے، ان یصح انطباقہ، کہ اس کا صادقانہ صحیح ہو، علی کل مصادیق الانسان، انسان کے تمام مصادیق پر، وعدم انطباقہ علی غیرہا، اور صادق نہ آئے اس کے علاوہ کسی پر. آپ نے سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ یہ تو اصطلاح سنی ہوگی، تعریف جامع اور مانع. جامع مانع تعریف کیا مطلب ہوتا ہے؟ جامع مانع کا شارب جانتے ہو؟ جامع سے مراد یہ ہے کہ اس کے جتنے افراد ہیں، جتنے مصداق ہیں، سب کو وہ کیا کر لے؟ جمع کر لے. مانع کس سے ہو؟ مانع اغیار ہو. اغیار یعنی جو دوسرے کی مصادیق ہیں وہ اس میں داخل نہ ہونے پائیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو جب انہوں نے کیا کہا، کہہ رہے ہیں یصح انطباقہ علی کل مصادیق الانسان، انسان کے تمام مصادیق پر صادق آئے، وعدم انطباقہ، اور صادق نہ آئے، علی غیرہا، اس کے علاوہ کسی اور پر، او علی بعضہا فقط، یا اس کے کچھ بعض پر ہی فقط. کہہ رہے وعلی ضوئہ، اور اس کی روشنی میں، اس شرط کی روشنی میں مولانا، لا یجوز التعریف بما یاتی، مندرجہ ذیل چیزوں سے تعریف صحیح نہیں ہوگی. اچھا، اب یہ کیسے کیسے؟ وعلى ضوئه لا يجوز التعريف بما ياتي. آپ کو نسب اربع یاد ہے؟ ہاں بیٹا، نسب اربع یاد ہے؟ بھول گئے؟ دو کلیوں کے درمیان نسبت پائی جاتی ہے، تساوی، تباین، عموم خصوص، مطلق، عموم خصوص، من وجہ. اب جب انہوں نے کہہ دیا کہ تعریف معرف کے مساوی ہو، تو تساوی آ گیا کہ نہیں آیا؟ تو کیا تباین سے تعریف صحیح ہوگی؟ عام سے تعریف صحیح ہوگی؟
خاص سے تعریف صحیح ہوگی؟ چونکہ پہلی شرط کیا ہے؟ مساوی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اسی پہ دیکھ لے مولانا، کتنا آسان ہو گئی بات آپ کے لیے. وَعَلَىٰ ضَوْئِهِ، اور اس کی روشنی میں، لَا يَجُوزُ التَّعْرِيفُ بِمَا يَأْتِي، جو آ رہا ہے اس سے تعریف صحیح نہیں. کیا کیا؟ التعریف بما ہوا اعم من الشیء المعرف. عام جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ عام یعنی جو زیادہ بڑا ہو، جو زیادہ عام ہو، عموم. ٹھیک ہے؟ جیسے انسان اور حیوان، تو انسان بڑا ہے کہ حیوان بڑا ہے؟ انسان حیوان کی ایک مصداق ہے، لیکن حیوان کے مصادیق کیا ہیں؟ زیادہ ہیں. تو حیوان کیا ہوا؟ بڑا ہے. تو التعریف بما ہوا اعم من الشیء المعرف، انسان کی ایسے سے تعریف کریں جو معرف سے کیا ہو؟ عام ہو. صحیح نہیں ہوگا. جیسے الانسان ہو، انسان. حیوان، حیوان ہے، یمشی علی رجلین، جو دو پیروں پر چلتا ہے. تو اگر انسان کی تعریف کریں گے تو کیا دو پیروں پہ چلنے والے اور حیوان ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہنس کے پیر پہ چلتا ہے، شتر مرغ کے پیر پہ چلتا ہے؟ دو پیر پہ. کنگارو کے پیر پہ چلتا ہے؟ دو پیر. تو اور حیوان ہے نا انسان کے علاوہ. تو انسان کی اگر یہ تعریف کریں گے تو انسان کے لیے اس سے تعریف صحیح نہیں ہے، کیونکہ یمشی علی رجلین میں اور بہت سارے جانور آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، انسان بھی ایک مصداق ہے اس کا، لیکن اور دوسرے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم نے کیا کہا؟ مساوی. سمجھ میں آئی بات بیٹا شارف؟ کہہ رہا تعریف بما ہوا اعم من الشیء المعرف، تعریف اس چیز سے جو معرف سے کیا ہو؟ عام. مثل الانسان حیوان، انسان حیوان ہے. کیسا حیوان ہے؟ یمشی علی رجلین، جو دو پیروں پر چلتا ہے. لأن هذا التعریف، اس لیے کہ یہ تعریف ينطبق على الانسان، یہ انسان پر بھی صادق آ رہی ہے. وعلى غیرہ، یعنی غیر الانسان، من الحیوانات، اور حیوانات میں سے دوسرے جو انسان کے علاوہ ہیں ان پر بھی صادق آ رہی ہے. التی تمشی علی رجلین، کہ جو حیوانات کیا کرتے ہیں؟ دو پیروں پر چلتے ہیں. جیسے آپ کو شتر مرغ کی مثال میں نے دی. پھر دیکھیں التعریف بما ہوا اخص من الشیء المعرف، اس چیز سے تعریف جو معرف سے خاص ہو. خاص کیا مطلب ہوتا ہے؟ خاص جس کا دائرہ تنگ ہو، چھوٹا ہو. عموم خصوص مطلق میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حیوان اور ابیض ہے نا، طائر اور ابیض. کیا پڑھا تھا؟ طائر اور ابیض. مجھے بتائیے کیا سارے ابیض طائر ہیں؟ نہیں ہے نا. کچھ سفید کیا ہیں؟ پرندے ہیں. تو طائر کے بنسبت سفید کیا ہے؟ خاص ہے کہ عام ہے؟ خاص ہے نا. تو اسی طرح سے ایسی چیز سے تعریف جو اس سے خاص ہو. مثل الانسان حیوان متعلم، انسان جو تعلیم حاصل کرنے والا جانور ہے. مجھے بتائیے جو لوگ تعلیم حاصل نہیں کرتے، جو مدرسے نہیں گئے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہ تعریف کس پر صادق آئے گی؟ صرف ان انسانوں پر جو کیا ہیں؟ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، پڑھے لکھے ہیں. تو یہ تعریف صحیح ہوگی انسان کے لیے؟ نہیں صحیح ہوگی. کیوں نہیں صحیح ہوگی؟ وجہ کیا ہے؟ لأن هذا التعریف، اس لیے کہ یہ تعریف لا ينطبق، صادق نہیں آتی، على جميع مصادیق الانسان، انسان کے تمام مصداق پر. وانما على بعضها فقط، بلکہ کس پر صادق آتی ہے؟ کچھ پر صادق آتی ہے. وهم الناس المتعلمون، وہ کون لوگ ہیں؟ کہ جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں. اب دیکھیں مولانا، تینوں اب چونکہ نسب اربعہ میں 4 نسبتیں پائی جاتی ہیں، ایک سے تعریف صحیح ہے تو تینوں سے صحیح نہیں ہوگی. کیا ہے؟ التعریف بما هو مباین للشیء المعرف، تعریف اس چیز سے کہ جو مباین ہو. ہاں کہہ رہے ہیں تعریف بما هو مباین للشیء المعرف، تعریف اس چیز سے جو کیا ہو؟ مباین ہو. مباین کس کو کہتے ہیں؟ تباین کو. تباین سے تعریف صحیح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے.
مثل الانسان و جماد، انسان جماد ہے، یہ تعریف صحیح ہوگی، اس لیے کہ نہ انسان کے مصادیق جماد سے میچ کھا رہے ہیں نہ جماد کے مصادیق انسان سے. لأن المتباینین، اس لیے کہ جو متباین ہوتے ہیں، کما تقدم فی موضوع النسب الاربع، آ چکا ہے نا یہاں پہ، دیکھیے میں بھی تذکرہ کر رہا تھا، یہاں بھی دیکھیے کہ جیسا گزر چکا ہے کس میں، نسب اربع میں. لا ينطبق كل واحد منهما على شيء من مصادیق الاخر، ان میں سے، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ایک دوسرے کے مصداق پر صادق نہیں آتا. اس طرح سے شروط التعریف میں پہلی شرط ہماری مکمل ہوتی ہے. پہلی شرط تھا کیا تھی کہ تعریف معرف کے کیا ہو، مساوی ہو، اور جب آپ نے مساوی کہہ دیا تو کیا کیا بچا، تباین بچا، اس سے تعریف صحیح نہیں ہوگی، عام سے تعریف صحیح نہیں ہوگی اور اخص سے تعریف صحیح نہیں ہوگی. والحمدللہ رب العالمین.